بغیر تمہید کے، کیونکہ وقت کافی بیت چکا، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس حدیث مبارکہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے محمد و آل محمد پر۔ حاضرین مکرم، عزیزان محترم، آج 10 محرم الحرام کی صبح ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی ابتدا ذکر حسین سے کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحریک منہاج الفرقان حاصل پور کے جملہ رفقا کا، اور خاص طور پر ناز پیالہ ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب اور ان کے ساتھی دلدار چیمہ صاحب رہنما ہیں تحریک منہاج الفرقان کے، کہ وہ اس دن کا ابتدا اس تھانے والی مسجد سے یا حسین کی صداؤں سے کرتے ہیں۔ اور حضرت علامہ وحید ربانی صاحب، میرے دیگر احباب جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، قائم حالی صاحب، فیاض خان صاحب، فیض الحسن صاحب، علامہ غلام رسول سیدی اور قاری علامہ حافظ محمد شبیر صاحب، سالم قادری صاحب، ہمارے صدر محترم اور اختر بھائی صاحب، دیگر عبدالرحمان بھائی صاحب، میں کوئی آپ کو پتہ ہے کہ روایتی کوئی میرا پروگرام نہیں، نہ ہی کوئی اس طرح کا ہے کہ بڑا کوئی لچے دار تقریر یا آگے، صرف ہم تو سگے ہوئے آل محمد ہیں اور اپنی حاضری اس لیے لگواتے ہیں سال بعد، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ یہی لمحات سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمارے لیے پہنچایا کرے، باقی کچھ پلے نہیں ہے۔ اور میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، یہ علامہ وحید ربانی صاحب نے ایک بات کی، پتہ نہیں کس طرح بھی کر دی، جرت کی، چلو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ انہوں نے ایک بات کی کہ عام صحابی کا بیٹا اور مولا علی کے بیٹے کا کیا مقابلہ ہے۔ یہ بات سچ ہے، 10ویں درجے 9ویں درجے کا بندہ اٹھائے آج کے دور میں کو مولوی صاحب اور اس کے عرس کا اعلان کرے اور اس کے جھنڈے لہرائے، اس کے جلوس نکالے، طریقوں میں عدل بدل کرے اور امت مسلمہ کو ایک عجب سمت میں لے جانے کی کوشش کرے۔ وہ ہر کسے باشد، وہ کوئی بھی ہو، وہ پیر ہو، فقیر ہو، ملا ہو، پنڈت ہو، کسی مذہب کسی مسلک کا ہو، جو حسین کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو درے آل محمد کا نہیں وہ کہیں کا نہیں۔ ہم ہر اس شخص سے جو جدید دور میں 1400 سال کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرے اور اس کا عرس منانے کی کوشش کرے، جن کے بارے میں خاموشی تھی ان کے جھنڈے لہرانے کی کوشش کرے، تو سن لیں پہلے اور 10ویں درجے کا برابر نہیں ہو سکتا۔ ادھر تو کہا جائے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہ من کنت مولاہ فہذا علی، اور ادھر کچھ بھی نہیں۔ یہ مت کیجئے ظلم، ہمارے بچوں کو غلام رہنے دیجئے آل محمد کا۔ اگر آپ کے کرنے پر تل گئے ہیں، اگر آپ نے یہ قائم حالی صاحب سنیے گا ذرا، اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے کہیں سے فنڈنگ دے کے، کہیں سے پیسے لے کے ملت اسلامیہ سے آل محمد کی محبت نکالنی ہے، تو یہ آپ کا وہم ہے۔ یہ کوئی مائی کا لال نہیں نکال سکتا، یہ محبت افاقی ہے جو رب نے امت مسلمہ کے دلوں میں ڈالی ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن آج بھی ہماری نظروں میں ہے کہ مدینے کے بازار ہیں، ایک کندھے پر حسن ہے، دوسرے کندھے پر حسین ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن آج بھی ہمیں پتا ہے
کہ حضور نے تمام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا لوگوں سنو، حسن اور حسین تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان محترم، بات یہی ہے، بات اسی طرح ہے کہ اس کو صرف اسی طرح لیا جائے، اسی تناظر میں لیا جائے۔ میں دو باتیں بڑی اہم کر کے آپ کو کربلا کی طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ جو شام میں حکومت قائم تھی، اس حکومت کا ایک مجمع نظر تھا، وہ حکومت خلافت پر نہیں تھی، بالکل کیٹیگوریکل، کوئی وہاں خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی، ایک کا بیٹا ایک کا بیٹا ایک کا بیٹا اس طرح بنتے تھے۔ اب انہوں نے طریقہ کیا بنایا، علمان والحدیث کتب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، وہ صبح و شام حضرت مولا علی شیر خدا پر ممبروں پہ سر عام تبرہ کرتے تھے، سر عام کتب تاریخ البدایہ والنہایہ اٹھائیے، طبری اٹھائیے، ابن خلدون اٹھائیے، حدیث کی کتب اٹھائیے، جو مرضی اٹھائیے، وہ مولا آل محمد پر تبرہ کرتے تھے۔ ایک دن ایک فقیر سیاستہ کا مولف امام نسائی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے 75-80 سال عمر تھی، شام جا پہنچا۔ شام جا پہنچا، جامع مسجد دمشق میں تھے، بڑے نام پر جلیل القدر محدث، پوری نسائی شریف ان کے نام سے منسوب۔ اب وہ جب دمشق پہنچا، دمشق پایا تخت امویوں کا، سب امام نسائی کو جانتے تھے کہ یہ امام نسائی ہیں، ان کی بات سن لی ہے۔ انہوں نے جمعے کا وقت ہوا تو انہوں نے امام نسائی کو کہا جیسے کوئی مجھ سے بڑا آ جائے، علامہ عبدالحمید ربانی صاحب بیٹھے، ہم بیٹھے ہوں، کوئی بڑا عالم آ جائے تو ہم فوراً کہیں گے حضور آپ خطاب کیجیے، آج ہمارا خطاب نہیں بنتا۔ قاری شبیر صاحب اسی طرح ہوتا ہے۔ جامع مسجد دمشق میں جب امام نسائی پہنچے تو امویوں کا جو امام تھا اس نے اور تمام عمرائے سلطنت نے خلیفہ سمیت امام نسائی کو پکڑا، منبر پر بٹھایا، کہا جی آج گفتگو آپ فرمائیں۔ امام نسائی کو یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے، اس بات کی تلاش میں تھے کہ یہ جو منبروں پر سر عام اس ہستی کے خلاف تبرہ معاذ اللہ کرتے ہیں جس کو اس وقت بھی جس نے وضو کیا جب وضو فرض نہیں تھا۔ مولا علی واحد صحابی ہیں، انہوں نے حضور کے ساتھ اس وقت تھے جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی نماز اسی طرح پڑھی جب نماز فرض نہیں تھی، اس وقت بھی حضور کی طرف ہاتھ آنے والے تیر کو اپنے سینے پر روکا جب کوئی تیر روکنے والا نہیں تھا۔ کیا لوگوں دوست کو بھول کے وہ وقت جب کوہ صفا پہ بڑے بڑے سردار پیٹھ پھیر کے چلے تھے تو ایک چھوٹا سا دھندلی کانوں والا بچہ اٹھا تھا، اس نے کہا تھا اے رسول خدا کوئی ساتھ ہو نہ ہو میں علی تیرے ساتھ ہوں۔ پہلا شخص اس کائنات میں یہ تخصیص بنائیں یا نہ بنائیں، اس روئے زمین پر پہلا شخص جس نے کلمہ پڑھا وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی شیر خدا ہے۔ اب سنیے گا، تھوڑی سی علمی بات سن لیں، پھر اس کے بعد ہم کربلا کی طرف مختصر بھی کرنے کی کوشش کروں گا، وقت بڑا بیت چکا۔ امام نسائی کو پکڑا، یہ سیاستہ کی جو کتابیں آپ سنتے ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی شریف، انہی ہماری 6 کتب میں سے ایک نسائی شریف میں ہے۔ امام نسائی کو لے کے جب منبر پر گئے، درویش تھے، ان کو تو خوشبو مدینے سے آتی تھی، ان کی روح معطر تھی، جرت کیا تھی؟ یہ حسین کے ماننے والے کی جرت ہے تو حسین کی جرت کیا ہوگی؟ اب منبر پر بیٹھے، کوئی 180 سے زائد حدیثیں مولا علی شیر خدا کی شان میں پڑھتی، 180 سے زائد، من کنت مولا سے شروع ہوئے، ایک ایک حدیث پڑھتے جاتے، انا مدینہ العلم علی بابھا، علی گنج سے ہے میں علی سے ہوں، پڑھتے گئے، امویوں کے چہرے لٹکتے گئے۔ ایک اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا اے امام نسائی، اب یہی شان جناب امیر معاویہ کی لائیے، ہم شامیوں کی لائیے۔ انہوں نے کہا کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہی کہا میں کون سی حدیث لاؤں
حضور نے کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں. اب کیا تھا، جمعہ بھول کے بدبخت امام نسائی کو مارنا شروع کر دیا، ممبر سے اتار کے مارا بوڑھے بزرگ کو. خدا کی قسم علم حدیث کے طالب علم کے طور پر ان کی وجہ شہادت قطب عالم محمد بنی. اسی مار کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن من مات حب آل محمد فقط مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ تو شہید بنا. عزیز دوستو، یہ ہمارے اسوہ تھا ہمارے بزرگوں کا. ہم مدینے کے بازار ہوتے، اب آئیے صبح و شام ہمارے بزرگ ان نبی ہریرہ ان نبی ہریرہ ان نبی ہریرہ حدیثیں پڑھتے ہیں، اور صبح و شام یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. اور یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، حضرت نبی ہریرہ سے تکرار نکال کے کو 2200 کے قریب 2000 سے زائد حدیثیں روایت ہیں، جبکہ مولا علی شیر خدا سے 7000 سے زائد حدیثیں روایت ہیں. حضرت شیخ الاسلام نے اس کو مولا علی کے نام سے مجموعہ بھی مرتب کر رہے ہیں اور ہو جائے گا. اب حضرت نبی ہریرہ کے بارے میں سنیے، وہ نہ مدینے کے بازاروں میں چلتے تھے، کیوں ایسے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. لوگ کہتے تھے ابھی ہریرہ روتا کیوں ہے، اب تو بڑا ماحول ٹھیک ہے، اب تو وہ غربت نہیں رہی. فرماتے تھے سن 60 ہجری کے لوٹے سے پناہ مانگتا ہوں. جملہ سنیے، کہتے تھے سن 60 ہجری کے لوٹے سے پناہ مانگتا ہوں. خفیہ لوگ پوچھتے ابھی رہنا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے کان مبارک سے سنا، زبان مبارک سے سنا کہ 60 ہجری کو ایک لونڈا حکومت پر بیٹھے گا. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا کہ یہ جو ہے بنو امیہ کے لونڈے میرے سلطنت کو تباہ کر دیں گے. اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں لوگوں، کچھ ایسی باتیں جو بتاتا نہیں، ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی میری گردن نہ کاٹ. وہ کیا باتیں تھی؟ وہ شہادت امام حسین کی تھی، وہ یزید بدبخت پلید کا وہ کردار ہی تو جہاں حضور نے ابھی ہریرہ کو بتا دیا تھا. اور خدا کی قدرت، صبح و شام پناہ مانگتے، کوئی دعا نہ کرتے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے مولا مجھے 60 ہجری سے بچانا. اب 59 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے. 60 ہجری کو بدبخت یزید تخت نشی ہوا اور 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوا. اس کے باوجود بھی وہ لوگ، وہ دوست جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا اور جو 10ویں درجے پر جو صحابہ آئے ان کے ذکر کو مولا علی کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیں اور ان کے مقابلے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک اور بڑا دکھی دل سے سوال کرتا ہوں. یہ میرے دوست ادھر کچھ ایسے چہرے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اہل سنت کی محافل میں گزاری. مجھے ایک سچ بتائیے کہ مولا علی خلفائے راشدین صحابہ کے ساتھ آپ نے کبھی اس طرح کی باتیں سنی تھی؟ کبھی نہیں. یہاں تو صرف ایک ہی آواز آتی ہے، لبیک یا حسین، واہ حسین، حسین زندہ باد. دوستو، ہماری رگوں میں خون شریف خاندانوں کا ہے، شریف نسلوں کا ہے، ان ماؤں کا ہے جنہوں نے ہمیں لوریاں بھی آل محمد کی محبت کی دے کے پالا. ہماری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ کیا ہم آل محمد کا در چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، مولا علی کا در چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں؟ دوستو، اس خطے میں تو ہم سے تو پنڈت اچھے، آج کے دور کے کچھ لوگوں سے تو پنڈت اچھے. کیا کہتا ہے ایک شعر سنیے، لچمن کہتا ہے کہ پابند شریعت نہ صحیح وہ لچمن، یعنی مسلمان نہیں ہوں، پابند شریعت نہ صحیح وہ لچمن، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں. حضرات محترم، یہ توحیدی گفتگو، یہ بات جو سمجھانا میں چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اپنی اولادوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس پراگندے اور فتنہ پرور دور میں ایمان بچائیے. ایمان بچانے کا واحد راستہ آل محمد ہے. جو آل محمد کے ساتھ جڑ گیا
اس کا ایمان بچ جائے گا، جو نہ جڑا تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج 10ویں محرم الحرام کو اس وقت دستے سیدھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کربلا کے میدان میں کیا دستے شروع ہوں گے؟ کتنے لوگ تھے؟ 70 لوگ، 72 لوگ، جن میں بیویاں بھی شامل ہیں، اور صرف 19 آل محمد کے، اور اس کے علاوہ صحابہ امام حسین، اور ان میں آقا علیہ السلام کے صحابہ بھی شامل ہیں۔ سامنے لشکر جراد، رات کے چراغ بجھے، امام حسین ہاتھ لگا کے 10ویں محرم کی رات کے چراغ بجھائیں، مدینے سے چلے حج کے لیے، کربلا پہنچے، گھوڑوں کو آگے نہ بھیجیں کہ ادھر خیمے لگاؤ۔ مجھے خدا کی قسم یہ کہنے میں کوئی حال نہیں کہ حضرت امام حسین کو اس جگہ بھی خبر تھی، اس علاقے کی بھی خبر تھی، ایک بندے نے جہاں گرنا تھا اس کی بھی خبر تھی۔ ادھر خیمے لگے، 10 دن تک حضرت حر محاصرہ کیے رہے۔ گورنر کوفہ چینج کر دیا، تبدیل کر دیا یزید بدبخت نے۔ اس کو کہتے تھے امام حسین پہ سختی کرنا، وہ کہتا تھا مجھ سے نہیں ہوتی، میں نے تو رسول اللہ کرم سے سنا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ بندہ بدل دے۔ ابن زیاد آیا، فوجوں نے حضرت حر نے گھیرے میں لے لیا، اور کربلا کا میدان سج گیا۔ فرات کا پانی ان ہستیوں پر بند ہوا جنہوں نے کل قیامت کو تمام کو پانی پیش کرنا، حوض کوثر کے جام دینے، ان ہستیوں میں بند ہوا جن کی ماں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان ہستیوں سے پانی بند ہوا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی عورتوں کے مردوں کے سردار ہیں، ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب رات ہوئی نا، رات ہوئی تو امام حسین کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، فرمایا ایسے گفتگو کرتے ہوئے صحابہ امام حسین کو لایا گیا، فرمایا ہاتھ ہلا کے چراغ بجھا دیا، کہنے لگے یار بات سنو، آپ سارے چپکے سے یہاں نکل جاؤ، یزیدی لشکر آپ کو جانے دے، کیونکہ وہ دشمن میرے خون کا پیاسا ہے، آپ چلے جائیے۔ اور ایک بات اور، چراغ میں نے جان بوجھ کے بجھا دیا کہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہونا۔ اگلی بات اور کہ ہم لاجوال ہیں، کل کو اپنے نانا سے آپ کی شکایت بھی نہیں کرنی، آپ چلے جائیے۔ جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ چراغ روشن ہوا، ایک شخص اٹھ کے دیا، اور حبیب جس کی عمر 70 سال سے اوپر تھی اٹھ کے کہنے لگا اے مولا حسین تم نے غلط اندازہ لگایا، مدینے سے تو چلے اس لیے تھے کہ پہلے تیر اور بالے ہم پر چلے، پھر نواسہ رسول پر چلے۔ صبح جب اللہ مقدر جگاتا ہے، جب اللہ عقلوں سے پردے ہٹاتا ہے، امام حسین نے امامہ باندھا، آقا کا امامہ، نانا کا امامہ باندھا، ہاتھ پہ تلوار لا فتح الا علی والی پکڑی، خطبہ ارشاد فرمایا تاریخی، فرمانے لگے لوگوں کیا تم جانتے نہیں میں حسین بن علی ہوں؟ کیا جانتے نہیں علی کون ہے؟ کیا تم جانتے نہیں میں نبی کا نواسہ ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ دین ہمارے گھر میں نازل ہوا؟ ایک تاریخی خطبہ دینے کے بعد مدد کے لیے پکارا، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ ایک پسینے سے شرابور، سر سے لے کر پاؤں تک شرمندہ، چلی جوان عرب کا حر جو 10 دن سے گھیرے میں لیے ہوئے تھا، اس نے اپنے بیٹے کو گولی ماری، اس نے کہا یہی بخشش کا وقت ہے، یہی مقدس سنبھالنے کا وقت ہے، بیٹا آگے چل۔ بیٹے کو ساتھ لیا، جوان بیٹے کو۔ یزیدی لشکر والے نام تان کرنے لگے کہ امام حسین سے ڈر گیا، فرمانے لگا ڈرا نہیں، اپنے مقدر پر رش کر رہا تھا۔ جا کے حضرت مولا حسین کے ہاتھوں میں بیعت کی اور اعلان کیا کہ اب کوئی بھی یزیدی لشکر آگے بڑھے گا تو خود کو کچل کے جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا گرا، نیچے گرا تو حضرت عرب بہت تکڑے جوان ہوتے تھے،
جب اس کو اٹھانے لگے تو اٹھایا نہ جائے. امام حسین نے سہارا دیا اور کندھے سے پکڑ کے کہنے لگے تو ہوری ہے؟ جی مولا حسین ہوری ہوں. فرمایا اٹھاتا کیوں نہیں؟ پھر ایک لاش نہیں اٹھائی جاتی؟ فرمایا مولا حسین کیسے آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے؟ کیسے سمجھا پاؤں گا؟ مولا حسین نے لاشاں اٹھا کے رکھا. ایک ایک صحابے امام حسین شہید ہوتے گئے. دوستو یہ داستان کربلا کوئی آسان نہیں ہے. یہ کوئی ایسے قصہ کہانی نہیں ہے. یہ سروں کا سودا ہے. یہ اس معصوم علی اصغر کے خون کا سودا ہے. جب پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے بی بی زینب نے کہا مولا اس بچے کو تو پانی دے دے. چوں ہاتھوں پہ اٹھایا. لوگوں اے یزیدی لشکر اس کو بھی پانی نہیں دیتے. خدا کی قسم تیر زناٹے دار آئے. امام علی اصغر کے سینے میں پیوست ہو گئے. خون کا فوارہ نکلا. بچے کی چیخ نکلی. لاچار رکھا. ایک ایک کے آخری جوان علی اکبر تھا. جب جوان علی اکبر پہنچتے ہیں میدان میں یزیدی لشکر بھاگتا ہے. حضرت علی اصغر کا جب لاشا نیچے گرتا ہے تو عزیزان محترم کتب تاریخ پہ ہے ابن عساکر کہتا ہے کہ امام حسین کی عمر کو 56 ایئر 56 سال کے لگ بھگ تھی. ایک بال بھی سر پر سفید نہیں تھا. سارا دن کتنا دلیر مرد تھا. سارا دن صبح سے لے کے دوپہر تک ایک ایک لاشے کو لگایا ترتیب سے. اب اس بچے کی باری آئی. جوان بیٹا علی اکبر تو لاشا اٹھانے لگے تو اٹھایا جائے. کمر دوری خور کے بے گور و کفن لاش کی طرف دے کے کہنے لگے یار وہ تو ٹھیک ہی کہتا تھا. سب آ چکا. جوان بیٹے کے لاشیں نہیں اٹھائے جاتے. عزیزان محترم لاشا اٹھایا رکھا. پھر نور مولا علی نکلا. نور مصطفیٰ نکلا. تیر تلواریں بھالے آئے. وہ کتنے 100 زخم کھائے. یزیدی لشکر کو ادھر ادھر کیا. تیروں سے پیوست جسم. کہا پیچھے ہٹو. جان تو دینی ہے لیکن سجدے ربنے ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت فرشتوں نے بھی رش کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا مولا واقعی تیرا انسان بنانے کا فیصلہ درست تھا. یہ انسانیت کا امام امام حسین ہے. جب سر سجدے میں گیا آپ ذرا تصور کیجیے. جان مارا ہی جاتا ہے گلے تھوڑی کاٹے جاتے. امام حسین کا گلا بھی تن سے جدا کر اس گردن کو وہاں سے کاٹا گیا جہاں حضور محترم نبی محتشم بوسے دیتے تھے. اس امام حسین کی گردن کو کاٹ دیا گیا. جو کندھے پر سوار ہو تو سجدہ طویل ہو گئے. اب جب سر نیزے پر لٹکایا انتہا سفارتیت کی اہل بیت کی ساری خواتین کے خیموں کو اور قریب کر دیا گیا. بعض روایات میں تو بہت کچھ لیکن میں سچ بتاؤں تو ظلم و ستم کی وہ داستان ہے جس کا نہ کوئی مقابل ہے نہ کوئی نظیر ہے. یہ قربانی اتنی بڑی نہ ہوتی تو اتنا ذکر حسین بھی نہ ہوتا. اس قربانی نے امام حسین کو بلندیوں پر پہنچایا. اب اس وقت کا راوی بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم جب امام حسین کا خون زمین پر گرا ہم جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے سے خون نکلتا. اب لاشیں پڑے ہیں. امام حسین کا سر نیزے پر ہے. شام ہوئی اور یہ ان غریب التیار لوگوں کی شام تھی. یہ ان پردیسیوں کی شام تھی جو مدینے کے بادشاہ کے نواسے تھے جو گلشن زہرا کے پھول تھے. اب ایک شام ہوتی ہے نا دوستو بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے. حضرت زینب سب بچوں کو پورا کرتی ہیں. ادھر ادھر تلاش کرتی ہے. ایک بچی چھوٹی تھی. ایک بچی کی خبر اس سے پوچھ امام زین العابدین کو پوچھتی ہے تم نے سکینہ کو دیکھا؟ اس سے پوچھا تم نے سکینہ کو دیکھا؟
نہیں پپا جان میں نے تو نہیں دیکھا. امام سجاد کو ساتھ لیا اور میدان میں ڈھونڈنے چلی گئی. اچانک یاد آیا کہ سکینہ کو تو سینہ حسین پر سونے کی عادت ہے. اب جب لاشوں کے قریب سے گزری امام حسین کے لاشیں پر گئی تو چھوٹی 4 سال کی بچی امام حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سسکیاں لے رہی ہے. آج مجھے چھپکتے کیوں نہیں ہیں؟ آج مجھے سلاتے کیوں نہیں ہیں؟ بی بی زینب کی چیخیں نکلی. اپنی بھتیجی کو اٹھایا, سنے سے بگایا. قافلہ چل پڑا جانب دمشق. دوستو میں آپ کو سچ بتاؤں, اللہ ان آنکھوں کو جہنم کی آگ حرام کر دے گا جو آل محمد کی محبت میں بہتی ہے. اب جب قافلہ پہنچا نا دمشق کے بازار میں تو لوگ چھتوں پر چڑھ گئے. لوگ کچھ باغی آئے ہیں, کچھ بغاوت کرنے والے لوگ آئے ہیں جن کو بغاوت کلا کمر کر دی گئی, گردنیں کاٹ دی گئی. ایک گھر کے قریب سے جب گزرے تو چھت سے باہر کے ایک پوری کدور نیچے آئی. قافلے کو روکا, کچھ کھانا دیا, بیویوں کو چادریں دی, کپڑے دیے. اور حضرت زینب نے دیکھا, کہا اے بوڑھی خاتون, تجھے مویوں سے ڈر نہیں لگتا, شامیوں سے ڈر نہیں لگتا, تو نے ہم آل محمد کے ساتھ کی مہربانی کیوں کی؟ اب اس بی بی نے کیا کہا؟ اب اس بی بی نے ایک جملہ بولا. اس نے کہا بیٹی مجھے پتا نہیں میں یہ کیوں کر رہی ہوں, لیکن ایک بات ہے کہ میں مدینے میں تھی بی بی فاطمہ کے ساتھ. میں جب جوان تھی تو بی بی رخصت ہونے لگی دنیا سے. میں نے بی بی کو ہاتھ باندھ کے کہا کہ وصیت فرما دے, تو بی بی نے مجھے کہا تھا اے عورت یاد رکھ, کبھی کچھ لٹا پٹا قافلہ ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنا. کہنے لگی میں نے وہ وصیت اپنے ساتھ باندھ لی, ہر روز اٹھ کے دیکھتی تھی کہ کب قافلہ آئے گا. آج آپ آئے تو مجھے بی بی کی وصیت یاد آئی. میں نے آپ کی خدمت کی, احسان نہیں کیا, لاجپال تھے. بی بی زینب نے کہا اے بی بی تیری بات سن کی, بتا ہمارے محمد آج غریب تیار ہے, بتا تیری کیا خدمت کر سکتی ہے؟ اس بی بی نے کہا اے بیٹی اگر کر سکتی ہے تو سن, مجھ بد قسمت کو فضا کہتے ہیں. اگر دکھا سکتی ہے تو امام حسین کو لے کے بڑی مدت ہوئی, زینب کو چھوڑ کے آئی تھی, بڑی مدت ہوئی. اگر کر سکتی ہے تو مجھے بی بی زینب اور امام حسین کو دکھا دے. بی بی زینب رو پڑی, کہنے لگی بی بی تم سمجھی نہیں ہے فضا, اما فضا میں زینب ہوں, وہ نیزے پہ سر حسین کا ہے. عزیزان محترم, اس بازار کو آج بھی بازار کو موجود ہے دمشق میں, آج بھی اس کو چھت ڈالی ہوئی ہے پورے بازار پر. بی بی فضا کا بازار بھی دمشق میں ہے. اب بی بی چل پڑی ساتھ, بی بی فضا شزید کے دربار میں جب پہنچا قافلہ. اب جب پہنچتا ہے نا تو دوستان محترم, وہاں پر جب قافلہ دربار لگا, شزید انتظار سے بیٹھا. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ حکومت ختم ہے اور صدیاں بھی حسین کی ہیں, زمانے بھی حسین کے ہیں. اس بدبخت نے امام حسین کے لب مبارک تشتری میں رکھے ہوئے سر انور اور لب مبارک پر چھڑی کو لگایا. جب چھڑی کو لگایا نا, ابو برزہ اسلمی 85-86 سال کے بزرگ صحابی ادھر موجود تھے, چیخ مار کے روئے, اٹھے, کہا بدبخت چھڑی نیچے کر, میں نے رسول خدا کو ہزاروں دفعہ انہوں کو چوستے چومتے دیکھا. دوستان محترم, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ آل محمد کا اسوہ ہے, یہ آل محمد ہے. یہ ظلم و ستم کی وہ داستان ہے جس کو آپ
قصہ کہانی نہیں سمجھ سکتے. اب بی بی پاک نے وہاں خطبہ دیا تاریخی، اور اس کے بعد کچھ عرصہ دمشق میں. اب آپ ذرا تصور کیجئے، اس لشکر سارے کو قیدی کہا گیا، سارے لشکر کو. اب بی بی فضا اٹھی، کمر جھکی ہوئی تھی، اٹھ کے کہنے لگی جدید مطلب تجھے شرم نہیں آتی؟ تو آل محمد پر اتنا ظلم کیا، امام حسین کے سر پر کی تذلیل کرتا ہے، اور تو ساری بیویوں کو قیدی بناتا ہے. اب یزید کے جو سپاہی تھے انہوں نے تلوار نکالی، تلوار کہ بی بی کا گلا کما دیا جائے. بی بی فضا کا حبشہ سے تھی، 5000 جو حبشی سپاہی تھے انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی. بی بی فضا کے ارد گرد کھڑے ہوئے. اوہو، اب بی بی زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا میرے نانا دیکھ لے، تیری بیٹی کے لیے ایک بھی تلوار نہیں، اور اس کی قدیر کے لیے 5000 تلواریں. یا رسول اللہ، میرے نانا دیکھ لے، اس پہ یاروں مددگار قافلے کو مدینے بھیجا گیا. دوستو، یہ ایک ایسی داستان ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو بلایا نہیں جا سکتا، تاریخ میں ہم بھول نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے. اور آخری بات، یزید کو اس کے بیٹے نے بھی نہیں مانا تھا. معاویہ بن یزید کو جب تخت پر بٹھایا گیا، 40 دن بعد اس نے امویوں کا اجلاس بلایا اور کہنے لگا میں اس حکومت کو چھوڑ رہا ہوں. امیوں نے کہا ہم نے تجھے خون بہائے، تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ فرمانے لگا مجھے اس تخت کے نیچے آل محمد کا خون نظر آتا ہے، میں اس پر نہیں بیٹھنا چاہتا. دفع کر دیا اس مردود کی حکومت کو. کوئی شامی، کوئی اموی، کوئی بھی کچھ ہو، وہ مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ آل محمد کا مقابلہ کر سکتا ہے. مالک ہمیں سگے در آل محمد رکھے، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہماری آخری کو